نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ اس سے پہلے ہم نے فقہ کے مسائل کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بنائی اور اس میں باب الانجاز کو ہم نے کلیئر کیا طہارت کے حوالے سے، اور اس طریقے سے پھر نماز تک پہنچ گئے تھے ہم۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 ویڈیو بنائی اس کے اوپر سود پر، کہ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک 2 یا 3 ویڈیو عقیدے پر دوبارہ سے بنا کر میں واپس جو ہے تو نماز کی طرف آؤں گا، کہ آگے پھر روزے کے مسائل بھی ہیں اور روزہ بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کام کو کر سکیں۔ اور دوسری شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں نے جنہوں نے ابھی نئے جو سبسکرائب کیا چینل کو، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے تو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ اور میں عقیدے کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا تو آپ ہر قسم کی مصیبت سے اور مشکل سے نکل جائیں گے۔ اور اس وقت پاکستان میں جن کو میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں، وہ جس طریقے سے ڈاکہ مار رہے ہیں نا دین کے اوپر، تو اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو ہے تو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ آج ہم شروع کریں گے کہ آدم کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نکالا ان کی، اور پھر ان سے کیسے میثاق لیا، اور اس کے بعد پھر آگے تمام میں اس حوالے سے ڈسکشن کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج ذریۃ آدم من صلبہ فجعلہم اقلاء فخاطبہم وامرہم بالایمان ونہاہم عن الکفر فاقروا له بالربوبیۃ فکان ذلک منہم ایمانا فہم یولدون علی تلک الفطرہ ای الایمان وانما سماہ الفطرہ لانہم فطروا علیہ والفطرۃ الخلقۃ والفطرة الخلقة۔ اتفقت عامة المفسرين وجمهور الصحابة والتابعين على إخراج ذرية آدم من زهره وأخذ الميثاق عليهم في عصره، ومنهم من يقول أراد ذلك على الأرواح دون الأبدان، فإن قيل ما وجه إلزام الحجة بقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى شہدنا ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب بات شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح میں ہماری ارواح کو ہماری تقدیروں سے اور ہماری 50,000 سال پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا تھا، جب اللہ نے ہمیں تخلیق کر دی ہماری ارواح کو، تو پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر اپنا جو ہے تو ہاتھ پھیرا، اور اس سے جو ہے تو اولاد کو باہر نکالا۔ ذریت کہتے ہیں اولاد کو، تمام ذریت کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا، اور پھر ان کو عقل عطا کی۔ ایک روایت میں یہ کہ روحوں کو نکالا تھا، ایک روایت میں کہ پوری ذریت کو روح اور جسم کے ساتھ، اور پھر ان کو عقل دے کے یہ پوچھا۔ لیکن دونوں صورتوں میں جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ اس چیز کو جیسے چاہیں اس طریقے سے اس کو کر لیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نکال لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ایمان کا حکم دیا اور ان کو کفر سے منع کیا۔ یعنی ہمیں جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک میثاق لینے سے پہلے ہمیں ایمان سے روشناس فرمایا، ایمان سے ہمیں مزین کیا، زینت دی، اور کفر کو ہم سے دور رکھا، کفر سے ہمیں بچایا، اور ہم نے اس کا اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے جب اس کا اقرار کر دیا تو یہ فکان ذالک منہم ایمانا، تو یہ ان کی طرف سے ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا ذریت کو، اور ان کو کہا، ان سے جو ہے تو ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور کفر سے ان کو منع کیا۔ جب یہ چیز ان کو بتا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں ہمارے پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا شہدنا، ہم گواہ ہیں اس پر،
ان تقول یوم القیامتی کہ تم قیامت کے روز یہ بات کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم نے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کیا کہ ہم نے کوئی اس طرح کا میثاق آپ کو دیا اور ہم تو اس سے غافل ہیں، ہمیں کیا پتا اس کا کیا قصہ ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق ان سے لیا، اور یہ جو میثاق ہے نا جس میں ہم نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اور ہم نے اس چیز کو مان لیا، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ توحید، فطرت توحید اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہماری فطرت اصل میں آپ کا ایک خلق ہے، ایک خلق اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر تخلیق فرمایا، جو آپ کی فطرت ہے جس پر آپ کو تخلیق کیا گیا ہے۔ یعنی ایک انسان کو جب آپ کسی بھی چیز کو آپ تخلیق کریں، اس کا ایک مین فنکشن ہوتا ہے۔ آپ کمپیوٹر تخلیق کرتی ہیں تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، ایک مین فنکشن ہوتا ہے اس کا، جس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک، اس کے لیے ایک آلہ آپ اس کے اندر رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز تخلیق کریں، بلب ہے، اس کا ایک مین فنکشن ہے، تو آپ اس بلب کو کہتے ہیں کہ روشنی کا بلب ہے۔ پھر اگر بلب کی روشنی کم زیادہ ہو تو 0 کا بلب بھی ہوتا ہے، 250 واٹ کا بھی ہوتا ہے، 100 واٹ کا بھی ہوتا ہے، 1000 واٹ کا بھی ہوتا ہے۔ ہر طریقے سے یہ ان کے اپنے اپنے فنکشنز کے مطابق ان کو نام دے دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی جو روشنی کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب فطرت ہمیں دی، ہمیں اس پر تخلیق فرمایا، تو انسان کو چونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کا جو مین پرپز تخلیق تھا، جو تخلیق کا مین مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم نے اللہ کی عبادت کرنی تھی تو اس وحدہ لا شریک کی عبادت بغیر کسی شرک کے، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے ہی ہم نے کرنی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان میں جو مادہ رکھا وہ یہ رکھا کہ ایمان سے تو اس کو روشناس کرایا، اور کفر سے اس طرح روشناس کروایا کہ ہم نے کفر کو اختیار نہیں کرنا، اور ایمان سے جو روشناس کروایا تو اس طریقے پر کہ ہم نے اس ایمان کو لینا ہے۔ اس کے بعد پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں جو ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ہم نے پھر اس نفس کو اس کی برائی اور اچھائی دونوں بتا دی، یعنی ایمان اور کفر سے روشناس کرا دیا، بدی سے اور نیکی سے روشناس کرا دیا، صدقہ دینے سے ہم نے روشناس کرا دیا اور بخل کرنے سے روشناس فرما دیا، زکوٰۃ دینے سے روشناس فرما دیا اور زکوٰۃ نہ دینے سے بھی روشناس فرما دیا۔ مطلب ہے نیکی بدی کا تصور، ایمان اور کفر کا تصور دونوں دے دیے گئے۔ اس کے ساتھ کہ نفس کو اس کا علم بھی عطا کیا گیا کہ تم نے کسی بھی صورت، اے نفس تو نے کسی بھی صورت ایمان کو چھوڑنا نہیں اور کفر کو پکڑنا نہیں۔ یہ نفس کے اندر علم کی صورت میں رکھا گیا، حکم کی صورت میں نہیں، کیونکہ حکم کی صورت میں رکھا جائے تو پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ایمان قبول کرنا ہے، کفر کو چھوڑنا، سب ایمان قبول کریں گے، کفر کو لات مار دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چیز سے سلامت پیدا کیا ہے کہ ان کو کسی حکم کے ذریعے سے کسی ایک طرف کا محتاج کر دے اور مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں فرمایا۔ لہٰذا جب انہوں نے ہمیں علم دے دیا تو ہمیں بتا دیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو تم نے اختیار کرنا ہے، اور یہ بری چیز ہے اور اس کو اختیار نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے حوالے کیا گیا، ہمیں اس پر اختیار دے دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ہم نے یہ چیز کر لی۔ جب ہم دنیا میں آئے، دنیا میں ہم حاضر ہوئے، پیدا ہوئے دنیا میں، تو کیا ہوا جی؟ ہوا یہ کہ ہم سے یہ میثاق اللہ نے بھلا کر دنیا میں بھیجا، اور ہم کو یہ یاد نہیں، اس طریقے سے بھلا کر نہیں بھیجا کہ ہمیں سب کچھ ہی بھول جائے، نہیں۔ ایک ریسرچ آئی ہے، میں اس حوالے سے آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس حوالے سے بات کی گئی ہے، اگر آپ پیدا ہوئے بچوں کو کرسچن گھرانے سے بھی لے لیں، مسلم گھرانے سے بھی لے لیں، یہودی گھرانے سے بھی لے لیں، ہندو گھرانے سے بھی لے لیں، دہریہ مطلب رشیا وغیرہ ہے، جو چائنا وغیرہ ہے، خدا کو نہیں مانتے، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، آپ وہاں سے بھی لے لیں، اور پھر ان کو آپ جنگل میں ان کی پرورش اور تربیت کریں، اور آپ جو بھی لوگ ان کے تربیت کرنے کے لیے ہیں وہ نہ اپنا مذہب شو کریں نہ کچھ اور، بلکہ بس ان کو اس طریقے سے تربیت اور پرورش کی جائے کہ ان کو کسی قسم کے مذہب سے روشناس نہ کروایا جائے۔ تو جب وہ بلوغت کے مقام پر پہنچیں گے تو فطرت توحید، جو آسمانوں میں رب کریم نے ہم سے جو میثاق لیا تھا، اس میثاق کے مطابق کیا ہوگا جی؟ یہ ہوگا کہ یہ لوگ کس طرف جائیں گے؟ یہ توحید کی طرف چلے جائیں گے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف جائیں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔
اس کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے، مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری میں اس کا جو نمبر ہے حدیث کا 1385 ہے، اور جو مسلم میں حدیث کا نمبر ہے اسی حدیث کا وہ 2658 ہے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ ٹھیک جی، اب آپ آئیں اس حدیث کی طرف۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اگر یہودی ہیں اس کو یہودی کر دیتے ہیں، اگر نصرانی ہے تو اس کو نصرانی کر دیتے ہیں، اگر مجوسی ہے تو اس کو مجوسی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، مطلب یہ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے فطرت توحید پر ہے۔ اگر اس فطرت توحید کو آپ نہ چھیڑیں اور اس فطرت توحید کو اسی طریقے سے آپ چلائیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، تو یہ آدمی لا محالہ کس طرف جائے گا؟ بنوت کے بعد یہ توحید کی طرف جائے گا، اللہ کو ایک ماننے کی طرف جائے گا، اللہ کے کسی شرک سے کسی شریک سے یہ واقف نہیں ہوگا۔ نہ اس کے من میں ایسا کوئی تصور ابھرے گا، کیونکہ جو شیطانی وسواس ہیں اور جو نفسانی جو الہامات ہیں، یعنی برے الہامات جو نفس آپ کو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب کے سب کس طور پر ہوں گے جی؟ وہ سب کے سب اس طور پر ہوں گے کہ وہ آپ کو ڈیمیج نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کہ جب آپ کے اپنے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ میچ کرے جو باہر ہے۔ وسوسہ جب میچ کرتا ہے نا انسان کے اندر کے ساتھ، تب وہ اس کا ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ایکشن ہوتا ہے، اس کا ایک تعامل، ایک عمل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک رزلٹ آتا ہے، اس کا ایک آفٹر میتھ آتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ وہ والا قصہ ہے، کاز کیا ہے؟ آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور جب ایفیکٹ آئے گا باہر سے، جب شیطان وسوسہ ڈالے گا، جب نفس وسوسہ ڈالے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو آپ کے اندر آپ کے ماں باپ نے ڈال دیا ہے نا، ایک دم ریئیکٹ کریں گے آپ اس کو۔ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کبھی ہم پردہ کرتے تھے، کبھی ہم مومن تھے، بہت پکے مومن ہوا کرتے تھے، آج ہمارا صبح مسلمان اور رات کو کافر، رات کو مسلمان صبح کو کافر۔ یہ بھی حدیث شریف موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ابھی نماز پڑھی اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دولت ملنے والی ہے، جھوٹ بول دیا، افسر کے لیے جھوٹ بول دیا، افسر کی خوشامد کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتا دیا، اب جب آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ فطرت توحید پر چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ دنیا میں آئیں گے اور اس جگہ پر آ کر آپ سے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو بلانے کے بعد، کیوں کہ فطرت توحید اندر موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دے دی کہ اگر آپ کو کسی نے بھٹکایا نہیں ہے تو آپ جنگل میں آپ کی پرورش ہو، آپ توحید کی طرف جائیں گے، آپ شرک سے اور شریک سے بالکل بے بہرا ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جو کچھ خرابی ہوتی ہے اس حدیث کی صورت میں نے آپ کو بتا دیا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو پھر انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جب وہ بھول جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، اور اس کی ہمارے ساتھ ایک ایسی توجہ، محبت اور ایک ایسی خصوصیت ہے اس ذات کی جو ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، جو نہیں چاہتی ہم کسی گہری کھڈ میں گریں اور شیطان کی پیروی کریں۔ لہٰذا اس نے پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں نے آ کر ہمیں تبلیغ کی، ہمیں بتایا کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے۔ تو جن لوگوں کی اندر فطرت توحید مضبوط تھی اور خارجی جو عوامل تھے انہوں نے ان کے اوپر زیادہ اثر نہیں ڈالا تھا، بلکہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب تبلیغ ہوئی تو انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا، فطرت توحید کو قبول کر لیا، اور اس سے جو ہے تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا؟ ابو جہل متکبر تھا، ابو جہل میں تکبر تھا، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا تھا وہ اس میں موجود تھی۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بنو ہاشم کو خانہ کعبہ کی تولیت بھی مل گئی اور بنو ہاشم کو پیغمبری بھی مل گئی۔ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور معاملات ختم ہو گئے۔ اگر اس جگہ پر میں ایک بات اور کہوں آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کے دماغ کو کشادہ کرنے کے لیے کہ آپ ذرا غور تو کریں، شیطان تو آسمان پر تھا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک چپا بھی ایسا آسمان پر نہیں ہے جہاں پر شیطان نے اللہ کی عبادت میں سجدہ نہ لگایا ہو، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس کو پتہ تھا
اللہ موجود ہے، اس کو سب کچھ پتا تھا، اس نے فرشتوں کو دیکھا، اس کے اوپر جو عالم آج ہمارے لیے غائب کا ہے، شیطان کے لیے وہ عالم غائب کا نہیں تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا تھا، فرشتوں کو دیکھا تھا، فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت کرتا تھا، اللہ کے بہت قرب میں تھا، سب کچھ، لیکن جو اس کے اندر صفت تھی نا، اس صفت کی وہ تزکیہ نہیں کر سکا۔ اور جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ اللہ میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور اس سے پہلے اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، کہ آپ نے اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس نے نہیں کیا۔ اس کو بھی اسی تکبر نے مانا تھا، حالانکہ وہ اللہ کو جانتا بھی تھا۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ دنیا میں ابو جہل نے تو خدا کو نہیں دیکھا تو اس کو نہیں دیکھا، جو کافر ہو جاتے انہوں نے نہیں دیکھا۔ بات فطرت کی ہے، شیطان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوا اور اس چیز کو تزکیہ کر کے برباد ختم نہ کر پایا، اور کھڑا ہو گیا کہ انا خیر من، میں سے بہتر ہوں۔ اور ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل نے بھی وہ چیز اپنے اندر رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کی بادشاہی ہونے والی تھی، اس کو بادشاہت ملنے والی تھی، اس کو لوگ مدینہ کا بادشاہ بنانے والے تھے، مقرر کرنے والے تھے کہ نبی علیہ السلام پہنچ گئے اور اس کی یہ چیز ختم ہو گئی۔ لہٰذا اس نے بھی اپنے حسد سے اور اپنے منافقت کا جو اس نے تاج اوڑا، تو اس حسد نے اور اس تکبر نے اور اس جھوٹ نے جو اس کے اندر پڑ رہا تھا، اس نے اس کو برباد کر دیا اور شیطان نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو ایمان فطری وہ ہے کہ جب ہم زمین پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے روز الست، اس کو یوم الست کہا جاتا ہے، کہ جس دن اللہ نے ہم سے میثاق لیا تھا اور ہم نے وہ میثاق دیتے ہوئے عرض کی تھی اللہ کو کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم جب زمین پہ آ جاتے ہیں تو اللہ نے رسول بھیج کے ہمیں یہ تربیت دی، یہ تعلیم دی کہ ہم اس میثاق کو یاد کریں۔ تو جن لوگوں کا باطن مضبوط ہوتا ہے اور جو ارد گرد کے ماحول سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، تو وہ بہت جلد اس چیز کو تسلیم کر لیتی ہیں۔ اور کچھ لوگ اس ماحول میں رہتے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ آخر میں مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی گردن اڑا دی جائے، وہ ایمان سے نہیں پھرتے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، اور جس نے اس ایمان لانے کے بعد دنیا میں آ کر اپنے آپ کو بدل لیا اور اس کو کفر اختیار کیا، تو اس نے اس ایمان فطری کو ختم کر دیا، اس کو بدل دیا اور اس کو تبدیل کر دیا۔ ایمان فطری کو بالکفر کے ساتھ اس نے بدل دیا، جو کہ اس نے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے بالغ ہونے کے بعد اختیار کیا تھا۔ وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ بَعْدَ خُرُوجِهِ إِلَى دَارِ التَّكْلِيفِ وَسَيْرُورَتِهِ عَاقِلًا فَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ، اور جس نے ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی اپنے ارادے اختیار کے ساتھ، بعد اس بات کے کہ جب وہ عاقل ہوا اور دار التکلیف میں داخل ہوا، مطلب جب اس کے اوپر یہ چیز واجب ہو گئی بالغ ہونے کے بعد کہ وہ ایمان لائے، وہ اللہ کی عبادات کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے اور اس پر اپنے ایمان کو اور اپنے توکل کو، اپنے تقوی کو، اس ایمان پر اس چیز کی بنیاد رکھے، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا ایمان ثابت ہوگا۔ کس طریقے سے؟ وہ ایمان فطری جو یوم المیثاق اس نے اس کا اقرار کیا تھا، اور جب زمین پر آ کر پیغمبروں نے اس کو تبلیغ کی تو وہ سمجھ گیا کہ میرا ایمان کون سا ہے اور کس طریقے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سلطان باہو صاحب نے بھی یہ بات فرمائی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو مرکات شریف میں ملا علی قاری نے ایک اس میں لکھا ہے، اپنی ایک تشریح کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ جب میں نے اللہ سے کہا تھا بلا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس طرح بہت سارے صحابہ سے بھی یہ چیز ہے اور بہت سارے اولیاء سے بھی یہ چیز ہے، کیونکہ انسان کو وہ وقت یاد آتا ہے۔ آپ کو کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہوگا، میرے ساتھ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے اور مجھے یاد نہیں آتا کہ کہاں دیکھا ہے۔ تو وہ چیز وہی ہوتی ہے جو عالم مثال میں آپ کے پاس سے گزری ہوتی ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عالم مثال ہے، ایک عالم مثال ہے اور ایک عالم مادی ہے، جو کہ یہ ناسوت جس کو کہتے ہیں۔ مثال میں ہر چیز کی ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی جگہ پر جو کچھ گزرا ہے نا وہ ادھر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث موجود ہے کہ ارواح جو آسمانوں پر ایک دوسرے سے ملتی تھی،
محبت میں رہتی تھی، محبت سے دنیا میں بھی وہ آپس میں محبت میں رہتی ہیں جب ملتی ہیں، اور جنہوں نے آسمانوں پر جن ارواح میں آپس میں جھگڑا ہوا اور نفرت پیدا ہوئی، دنیا میں بھی وہ نفرت کرتی ہیں اور جھگڑے کے ساتھ ہی رہتی ہیں، ان کی دوستی نہیں ہوتی۔ تو اور پھر اس کے اوپر اس نے دوام رکھا اس ایمان پر۔ تو اگر کہ یہ کہا جائے، ادھر ایک سوال انہوں نے کیا کہ ھذا یناقض قول اولا خلق اللہ الخلق سلیما من الکفر والایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے ایک میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایمان اور کفر سے خالی تخلیق کیا ہے، نہ کسی میں ایمان رکھا ہے نہ کسی میں کفر رکھا ہے، اس کو خالی تخلیق فرمایا اس چیز سے، اور بعد میں اسے ڈیمانڈ کیا کہ اب تم ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز نہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کسبی سے، یعنی جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں اس ایمان سے خالی اللہ نے پیدا کیا، یعنی ہمیں وہ ایمان دے کر نہیں بھیجا بلکہ ایمان کسبی سے خالی بھیجا، اور جب پیغمبر ہمیں تبلیغ کرتی ہے تو ہم نے اس ایمان کو قبول کیا یا اس کو ریجیکٹ کیا، اللہ عز باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، تو ہمیں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ وہ ہے جو کسبی ہے، ہمیں ایمان فطری کے ساتھ بھیجا اور اس کو بھلا دیا۔ وہ ایمان فطری ہمارے اندر ہی پڑا ہوا تھا، اس کو بھلا دیا گیا، وہ ہمارے قلب میں تھا، وہ فطرت توحید میں تھا، جس فطرت پر جس اصول پر ہمیں اللہ نے تخلیق فرمایا وہ ہمارے اندر تھا، اس سے ہم نے وہ کسبی ایمان کی طرف چل کر گئے۔ کیونکہ جب ہمیں یاد آئے گا تو جب لوگ سنتے ہیں نا بات، کوئی کفر کی طرف جاتا ہے کوئی ایمان کی طرف جاتا ہے، تو اندر سے جو چیز مضبوط ہوتی ہے وہی اس کو لے کر اس طرف چلتی ہے۔ تو وہ کسبی ایمان کی طرف چلا گیا اور اس نے ایمان کو قبول فرما لیا، اس بندے نے قبول کر لیا، اس کا یہ معنی ہے، تو وہ سوال ادھر پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم ہے کہ واضح دلیل علی ان اطفال المسلمین و اطفال الکافرین مؤمنون بالایمان الفطری، کہ اس پر دلیل ہے کہ کافروں کے بچے، مسلمانوں کے بچے، دنیا میں جتنے بچے جہاں پیدا ہوتے ہیں، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، روسی، چینی، نیپالی، ہندو ہو، برہمن ہو، کسی ذات پات، زرتشت ہو، آگ پوجنے والا ہو، مجوسی ہو، ستارے پوجنے والا ہو، جو بھی ہو، سب کے بچے فطرت توحید پر مسلمان پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کو خراب کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ شعور پیدا کر لے اور پڑھ لکھ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر وہ سوچے، کبھی بیٹھ کر سوچے، تو وہ اس چیز سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور توحید کی طرف چلا جاتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہ توحید اختیار کی بعد اس کے کہ وہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہوئے، یہودیوں کے گھر پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام پر جتنے لوگ ایمان لائے وہ کہاں تھے؟ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو مثلا ابوبکر صدیق صاحب نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی شرک کیا۔ کیسے؟ فطرت جو ان کے اندر تھی اس نے نہیں کرنے دیا ان کو، لیکن پھر جب لوگوں میں رہے اور لوگ رہے، مولا علی نے بچپن میں مان لیا، کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن اس طرح بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے شرک بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب تبلیغ شروع ہوئی وہ سمجھ گئے کہ یار یہ جو ان کا اندر تھا نا، اس نے ان کو اٹھا کر اس طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور وہ گئے اور ایمان لیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگ کے پجاری، ان کا باپ آگ کا پجاری تھا، وہاں سے بھاگے، عیسائیت میں گئے، یہودیت میں گئے، عیسائیت میں آئے، پھر وہاں سے نکلے اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور پھر ایمان لے آئے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں جی؟ وہی فطرت۔ کس نے بتایا ان کو کہ یہ آگ کی پوجا ٹھیک نہیں ہے؟ کیوں سوچا؟ آپ میں کوئی بھی تو آج شراب ہے، عورتیں ہیں، لڑکی ہیں، سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا امریکہ، کیا روس، ان کا تو بیڑا ہی غرق ہے نا، اور ہمارا ان سے زیادہ بیڑا غرق ہے۔ کیوں؟ ہم تھے کوے، چلنے لگے ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گئے۔ ہم تو خیر سے پہلے بہت احساس کمتری میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو مجھے کوئی احساس کمتری نہیں ہے کسی قسم کا، الحمدللہ، اور اس لیے میں ڈٹ کے بولتا ہوں۔ اور باقی رہ گئے ہمارے ملا، انہوں نے باقی دین پر بات کر دیا، سارے کا سارا، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے دین میں، کچھ نہیں چھوڑا۔ جہاں پیسہ ہوگا وہاں ملا ہوگا، جہاں پیسہ ملے گا وہاں یہ ملا ہوگا۔ یہ تو دین کا کام کیا کدھر ہے؟ آپس میں لڑ کے انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دین کا۔ بہرحال جذباتیت کی معافی چاہتا ہوں، لیکن جب میرے نبی نے جو محنت کی ہے نا اس کو دیکھتا ہوں، اور ان نالین مبارک کو خون سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں، اور دندان مبارک کو زخمی اور شہید ہوتے دیکھتا ہوں، اور جب اس کا تصور کرتا ہوں
تو تن بدن میں آگ سی لگ جاتی ہے کہ ان سب کو بندہ الٹا لٹکا دے، الٹا، اور ان کی خیر نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب ان ملاؤں سے اور ہر ایک عالم سے جو علماء سو ہیں ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے دین کو نقصان دیا یا تم نے دین کا فائدہ کیا ہے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یا الہ العالمین ہم کیا کر گئے، اور پھر ان کے لیے مہلت نہیں ہوگی۔ آخری حدیث سناتے ہوئے اس کو ختم کرتا ہوں، یہ غالباً بخاری شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس کے میں مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دوزخ میں قید کیا جائے گا اور دوزخ میں اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ گدھے کی طرح چیخ رہا ہوگا اور اس طرح لاتیں مار رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا کہ دوزخ کے دوزخی اپنے عذاب کو بھول جائیں گے اور اس کے عذاب کو دیکھنے کے لیے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس کے پاس اکٹھے ہوں گے تو اس کو پوچھیں گے یار تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، تجھے یہ کیا ہوا؟ تو کہے گا کہ یہ میں کرتا تھا لیکن تمہیں تو کہتا تھا، خود میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ آج کا ملا اسی طریقے سے ہے، دیکھ لینا سیاسی پارٹی کے جتنے ملا ہیں کتنے ہیں، ایک کا بیٹا تو ڈانس دیکھ رہا تھا بیٹھ کر، ڈانس، اور اس کے اپنے ساتھ لگاتا ہے مولانا فلانا، مولانا فلانا، اس سے کام نہیں چلتا، یہ دنیا رہ جائے گی، حکومت رہ جائے گی، فوجی بھی مر جائیں گے، جج بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے، سب کو موت آنی ہے۔ ایم ایم عالم فوت ہو گئے، جنرل یحییٰ خان گیا، کون کدھر ہے؟ کوئی ہے کہیں پہ؟ کتنے جج مر گئے، کتنے لوگ مر گئے قوموں میں سے، بھٹو کدھر ہے؟ سب گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ان ملاؤں سے پوچھے گا کہ تم نے کس کا ساتھ دیا تھا۔ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔